بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کو آج روزے کے جو اہم مسائل ہے وہ بتاؤں گا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپریشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، فاسد ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہ وہ آپریشن جو دماغ اور پیٹ کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے کا ہو، مثلا ہاتھ یا پاؤں کا ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ آنسو بہہ جائے اور 1-2 قطرے منہ میں پڑ جائے، اور اگر روزہ دار نے اس 2 قطرے یا 1 قطرہ نگل لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر 1-2 قطرے سے زیادہ آنسو ہے اور منہ میں پڑ جائے اور روزہ دار نے نگل لیا تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ نمبر 3 آنکھ میں سرما لگانا۔ تو روزے کا حالت میں آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں۔ اگر سرما لگا لیا اور ناک اور منہ میں سرما کی رطوبت وہ محسوس ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یا آنکھ میں دوائی ڈالنا یا دوائی لگانا، اس سے روزے کے حالت میں روزے کو کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ روزے کے حالت میں آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں یا دوائی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نمبر 4 یہ مسئلہ ہے کہ اگر روزے کے حالت میں عورت یا مرد وہ سو گیا اور اس نے ایسا خواب دیکھا کہ اس پر غسل فرض ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لے، کیونکہ مناسب یہ ہے کہ روزہ زیادہ سے زیادہ پاکی کے حالت میں گزرے، یہ مناسب ہے۔ اگر روزے کے حالت میں دن کے وقت انسان سو گیا اور اس کو احتلام ہوا اور اس احتلام والے نے یہ سمجھا کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، فاسد ہو گیا ہے، اور اس نے قصداً کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ قصداً کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور تو یہ اس کو شبہ ہوا ہے کہ احتلام کی وجہ سے ہمارا روزہ فاسد ہوا ہے، تو اس نے کچھ کھا لیا اور پی لیا تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے۔ روزہ کی قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے، اس حالت میں کہ اس کو شبہ ہوا ہے کہ ہمارا روزہ فاسد ہوا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ غروبی آفتاب ہونے کا یقین ہونے کے بعد صحیح وقت افطار کرنے کا یہی ہے کہ آپ کو غروبی آفتاب کا یقین ہو جائے، تو خواہ لیٹ کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کچھ شبہ ہو تو 2-4 منٹ لیٹ کر سکتے ہیں۔ اور کسی روزہ دار کو افطار کرانے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، جہنم کے آگ سے نجات ملتے ہیں، اور اتنا ثواب ملتے ہیں جتنا روزہ دار کا ثواب ہے۔ اگر آپ غریب ہو تو کسی روزہ دار کو 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی یا 1 گھونٹ لسی دے، اتنا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ اور افطار کے وقت یہ دعا کرنا مستحب ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ یہ دعا کہنا مستحب ہے، دوسرے الفاظ بھی ثابت ہے، جو بھی کہے مستحب ادا ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اور آپ کو یقین ہو کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو افطار کرنا لازم ہے۔ محض شبہ اور وہم کے ذریعے افطار لیٹ کرنا، افطار میں دیر کرنا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندوں میں محبوب بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے، اور اتنا جلدی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ غروبی آفتاب اور سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ آپ کھولیں۔ اگر آپ نے شبہ کے ذریعے، وہم کے ذریعے آپ کو وہم ہوا کہ غروبی آفتاب اور سورج غروب ہو گیا ہے اور آپ نے جلدی افطار کیا اور بعد میں معلوم ہوا
کہ ابھی تو میں نے پہلا غروب آفتاب سے پہلا روزہ کھول دیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ حدیث میں ہے کہ جلدی افطار کرنا بہتر ہے، لیکن اتنا جلدی بھی نہ کرے کہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے روزہ کو کھول لے، تھوڑا احتیاط کرے۔ امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑنا اور روزہ توڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھ کے اور روزہ کے ساتھ امتحان دے، اللہ کے مدد ہوگی۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، خواہ انجیکشن لگوانا کسی مرض کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو، روزے کے حالت میں انجیکشن لگوانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ اگر انجیکشن اس واسطے سے آپ لگاتے ہیں کہ طاقت کے لیے اور مجھے روزے کے احساس نہ ہو تو یہ مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے۔ اپنی بیوی کو یا کسی اجنبی عورت کو یا مرد کو شہوت سے مس کرنا اور اس کو ہاتھ لگانے سے اگر انزال ہو گیا اور منی خارج ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں۔ اگر اپنی بیوی یا کسی اجنبی عورت کو شہوت کے نظر سے دیکھنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ انسان کو اپنے روزہ اس چیز سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ اگر محض ایک شہوت انگیز چیز دیکھنے کی وجہ سے اگر انزال ہوا تو اس سے روزہ فاسد نہیں، لیکن غروبی آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، روزے دار کی طرح آپ کو رہنا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ البتہ اپنا بیوی یا مرد یا کسی اجنبی عورت مس کے بغیر، ہاتھ لگانے کے بغیر دیکھنے سے اگر منی خارج ہو گیا، انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ برقرار ہے، روزہ برقرار رکھے، لیکن روزہ مکروہ ہوتا ہے، بالکل یہ روزے کے حالت میں بالکل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دیکھنے سے شہوت انگیز چیز دیکھنے سے روزہ فاسد انزال ہو گیا، روزہ فاسد نہیں انزال ہو گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو اگر روزہ دار کو اس مسئلہ معلوم نہیں تھا اور اس نے یہ گمان کیا کہ ہمارا دیکھنے سے انزال ہو گیا اور روزہ فاسد ہو گیا، اور اس نے قصداً کچھ کھا پی لیا کہ ویسے بھی ہمارا روزہ نہیں ہے، انزال ہو گیا، روزہ فاسد ہو گیا ہے، تو کچھ اس نے کچھ کھایا اور پیا اس شبہ سے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس قصداً کچھ کھا پینے سے اس کے روزہ فاسد ہوتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ اس نے شبہ کی وجہ سے کچھ کھا پی لیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بانسری اور باجا، گانے وغیرہ، ڈول بجانا یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک نابالغ ہے اور یا ایک کافر ہے اور روزے کے دن نابالغ بچہ بالغ ہوا یا کافر مسلمان ہوا تو شام تک اس نابالغ اور نومسلم شخص کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر نابالغ اور نومسلم شخص نے کچھ کھا پی لیا تو اسی دن کے قضا لازم نہیں ہے، اس پر قضا لازم نہیں ہے۔ زوال سے پہلے نابالغ بچہ بالغ ہوا اور اس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور روزے کی نیت کی ہے تو اس کے روزہ صحیح ہے، اس کے روزہ درست ہے۔ اگر بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو بچے کو روزہ رکھنے کے حکم دیا جائے جبکہ بچے کو کوئی ضرر نہ ہو، اور اگر بچے کو کوئی ضرر ہو تو پھر حکم نہیں دینا چاہیے۔ اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اس کے روزے کے حکم کرو، نماز کے حکم اور روزے کے حکم کرو، اور اگر 10 سال کے بچہ ہو تو پھر موافق برداشت اور تحمل کے مطابق روزے کے حکم کرو، 10 مار کر، اگر اس میں طاقت ہے تو اسے ڈانٹ پیٹ کر اس پر روزہ کھوالے اور نماز کا حکم کرے، کیونکہ جب بالغ ہو جائے تو اس کو روزہ رکھنا دشوار نہ ہو۔ اگر نابالغ بچے نے روزہ رکھ لیا
اور پھر روزہ توڑ دیا، کچھ کھا لیا کچھ پی لیا، تو اس بچے پر اس روزے کی قضا لازم نہیں ہے۔ رمضان میں اپنے بچوں کو تحصیل علم کی محنت کم لی جائے، اور روزہ، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کی محنت زیادہ لی جائے تاکہ بچہ پرہیزگار اور متقی بن جائے۔ روزہ دار عورت بلا ضرورت اپنے منہ میں کوئی چیز چبا کر اپنے چھوٹے بچے کو کھلانا مکروہ ہے، البتہ اگر ضروری ہے اور مجبوری ہے تو بچے کے لیے کوئی چیز اپنے منہ میں روزہ دار عورت کے لیے چبا کر اپنے بچے کو دینا مکروہ نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہے اور ضروری ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے، اور بلا ضرورت اور مجبوری نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے تو اپنے منہ میں کوئی چیز دبا کر بچے کو دینا مکروہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے قریب فرمائے کہ رمضان آ گیا ہے جو بہت برکت والا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے مہینے میں آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دیتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے تنافس یعنی نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کو دیکھتا ہے اور ملائکہ سے فخر کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنی نیکی دکھاؤ، اور بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت سے محروم رہ جائے۔